عزیز اہل وطن، السلام علیکم۔ میں اپنی پوری سیاسی زندگی میں آج پہلی بار ذاتی حوالے سے کچھ کہنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے ان گزارشات کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ایک بار پھر کچھ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ 25 سالوں سے بار بار دہرائے جانے والے الزامات کو ایک بار پھر میڈیا پر اچھالا جا رہا ہے۔ میں چند بنیادی حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ خود اندازہ لگا سکیں کہ ان الزامات کی حقیقت کیا ہے۔ قیام پاکستان سے کئی سال قبل میرے والد صاحب نے لاہور سے کاروبار کا آغاز کیا اور اتفاق فاؤنڈری کی بنیاد ڈالی۔ قیام پاکستان تک یہ ایک ماشاءاللہ مستحکم اور مضبوط صنعتی ادارہ بن چکا تھا۔ اس کی ایک شاخ ڈھاکہ میں یعنی مشرقی پاکستان میں بھی قائم ہو چکی تھی۔ یہ صنعتی ادارہ ہزاروں خاندانوں کو روزگار کی فراہمی کا ذریعہ بن چکا تھا اور قومی خزانے میں ٹیکسوں کی صورت اپنا حصہ ڈال رہا تھا۔ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان میں قائم اتفاق فاؤنڈریز سقوط ڈھاکہ کی نظر ہو گئی۔ اس کے ٹھیک 15 دن بعد 2 جنوری 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے لاہور میں جو ہماری اتفاق فاؤنڈریز تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور یہ اس وقت مغربی پاکستان میں سٹیل اور مشینری اور انجینئرنگ کی سب سے بڑی صنعت بن چکی تھی۔ یوں 1936 سے ہمارے بزرگوں کی محنت، سرمایہ کاری اور جمع پونجی ایک لمحے میں ختم کر دی گئی۔ یہ ظلم اور زیادتی ہمارے والد مرحوم کے عزم اور حوصلے میں کوئی کمزوری نہیں پیدا کر سکی۔ الحمدللہ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر انہوں نے اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر کمر باندھی اور بھٹو دور میں ہی 18 ماہ کے اندر اندر 6 نئی فیکٹریاں قائم کر لیں۔ یہ وطن کی مٹی سے محبت، لگن، عزم اور ہمت کی ایک ایسی روشن داستان ہے جس کی مثال کم ہی ملے گی۔ اتفاق فاؤنڈریز جولائی 1979 میں ہمیں کھنڈرات کی شکل میں واپس ملی۔ ہمارے والد نے تباہ شدہ مالی حالت والے اس اجڑے ہوئے ڈھانچے کو دوبارہ ایک جاندار صنعتی ادارے کی شکل دی۔ انتہائی مشکل اور ناسازگار حالات میں عزم و ہمت کی اس داستان کا تعلق اس دور سے ہے میرے ہم وطنوں، جب میں نیا یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہوا تھا اور میرا یا میرے خاندان کے کسی فرد کا سیاست یا حکومت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس عرصے کے دوران یہ ادارے ملک کی معاشی ترقی میں ایک توانا کردار ادا کرتے ہوئے ملک کی خزانے میں کروڑوں روپے کے ٹیکس اور محصولات جمع کراتے رہے۔ اس زمانے میں جب ہم سیاست سے کوسوں دور تھے تو بھی ابتلا اور آزمائش سے گزرنا پڑا، اور سیاست میں آنے کے بعد بھی ہم سیاسی اور ذاتی انتقام کا نشانہ بنتے رہے۔ آپ میں سے بہت سے خواتین و حضرات کو یاد ہوگا کہ 1989 میں
ہماری فیکٹری کا خام مال لانے والے بحری جہاز جوناتھن، اس کا نام جوناتھن تھا، اس کو 1 سال تک سامان اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس اکیلے کام سے، جھٹکے سے ہمیں 50 کروڑ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ 1989 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کا 50 کروڑ آج کے شاید 50 ارب سے بھی زیادہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے دوسرے دور میں بھی ہمارے کاروبار کی معاشی ناکہ بندی کی گئی اور مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے اتفاق فاؤنڈریز کی چمنیاں ٹھنڈی کر دی گئیں۔ اور پھر 1999 کا دور آیا۔ جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جو کچھ ہوا اس سے آپ سب اچھی طرح واقف ہیں۔ 14 ماہ تک ہمیں جیلوں میں ڈالے رکھا گیا، ہمارے کاروبار کو ایک بار پھر تباہ کر دیا گیا مکمل طور پہ، اور یہاں تک کہ ماڈل ٹاؤن میں ہمارا آبائی گھر بھی چھین لیا گیا، جہاں ہم، ہمارے والدین اور ہمارے بچے رہتے تھے۔ ہمیں ملک بدر کر دیا گیا، آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ساری حکومتی مشینری کو ہمارے کاروبار، بینک کھاتوں، صنعتی یونٹس اور دیگر معاملات کے بے رحمانہ احتساب پر لگا دیا گیا۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ سال ہا سال تک ہم اس یک طرفہ احتساب کی پل صراط پر چلتے رہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے قدم نہ ڈگمگائے کبھی بھی، الحمدللہ۔ ہم قانون اور انصاف کے ہر معتبر فورم سے سرخرو ہو کر گزرے۔ کسی بھی عدالت میں ہمارے خلاف کوئی الزام ثابت نہ کیا جا سکا۔ جبری جلا وطنی کے ایام میں ہمارے والد محترم نے ایک بار پھر مکہ معظمہ کے قریب سٹیل کا ایک کارخانہ لگایا، اور یاد رکھیں کہ ہمیں وہاں ملک سے باہر 7 سال رہنا پڑا۔ یہ کارخانہ لگایا جس کے لیے سعودی بینکوں سے قرض حاصل کیا گیا، اور پھر چند برس بعد یہ فیکٹری تمام اثاثوں سمیت فروخت کر دی گئی، اور یہ وسائل میرے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز نے اپنے نئے کاروبار کے لیے استعمال کیے۔ میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ حسن نواز 1994 سے لندن میں مقیم ہے، جبکہ حسین نواز سن 2000 سے سعودی عرب میں رہائش پذیر ہے۔ دونوں ان ممالک کے قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ عجیب منطق ہے میرے ہم وطنوں کہ ہمارے بچے ملک کے اندر رزق کمائیں تو بھی تنقید، اور اگر بیرون ملک محنت کر کے اپنا کاروبار قائم کریں اور اس کو چلائیں تو بھی الزامات کی زد میں رہتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ کرپشن یا ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے والے نہ تو اپنے نام پہ کمپنیاں رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے اثاثے اپنے نام پر رکھتے ہیں۔ میرے عزیز اہل وطن، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ مختلف ادوار میں اتفاق فاؤنڈریز کی مکمل تباہی کے لیے بار بار کے حملوں کے باوجود میرے خاندان نے واجب الادا قرضوں کی ایک پائی ادا کی، جس کی مالیت تقریباً 5.25 ارب روپے بنتی ہے۔ ہمارے خاندان نے اصل زر یا مارک اپ کا 1 پیسہ بھی کبھی معاف نہیں کرایا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہم نے تو وہ قرض بھی اتارے ہیں جو ہم پر واجب بھی نہیں تھے، اور یہ اس سارے
پس منظر کے باوجود کہ ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، ملک سے باہر بھیجا گیا، ایگزائل میں بھیجا گیا، اور ہمارے کاروبار کو بالکل سٹرینگولیٹ کر دیا گیا، روک دیا گیا، تالے لگا دیے گئے فیکٹریوں کو، اور گھر لے لیے گئے، اس کے باوجود الحمدللہ ایک پائی بھی کسی بینک سے ہمارا کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے میرے ہم وطنوں کہ ہمارے کاروبار کا یہ سارا پس منظر اب آپ پر واضح ہو چکا ہوگا۔ میں نے اس سفر کے تمام اہم مراحل سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ صرف اتنا مزید کہوں گا کہ حکومت سے باہر یا حکومت کے اندر ہوتے ہوئے میں نے یا میرے خاندان کے کسی فرد نے قومی امانت میں رتی بھر خیانت نہیں کی الحمدللہ، اور کبھی اقتدار کو کاروبار سے منسلک نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن انتہائی مختصر طور پر کچھ گزارشات پیش کی ہیں۔ میں نے وطن عزیز کو اندھیروں سے پاک کرنے اور تعمیر و ترقی کی نئی بلندیوں کی طرف لے جانے کا عہد کر رکھا ہے۔ میری تمام تر توجہ اس عہد پر مرکوز ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہر روز الزامات کی الغار کرنے والوں کو جواب دوں اور وضاحتیں پیش کروں۔ میں الزامات کی تازہ لہر کے مقاصد خوب سمجھتا ہوں، لیکن اپنی توانائیاں اس کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ چونکہ میری ذات پر کوئی الزام نہیں ہے، اور یہ کہ میرے دونوں بیٹے بالغ اور اپنے معاملات کے خود نگہبان ہیں، اس لیے مجھے اس معاملے سے الگ رہنا چاہیے۔ معاف کیجیے گا۔ بعض رفقا کا خیال تھا کہ میرے خطاب سے اس معاملے کو غیر ضروری اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ کچھ رفقا کا کہنا تھا کہ میری ذات یا میرے خاندان کے کسی فرد پر کسی غیر قانونی یا ناجائز کام کا کوئی الزام نہیں لگا، اس لیے مجھے اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے عزیز اہل وطن، میں چاہتا ہوں کہ اصل حقائق پوری طرح قوم کے سامنے آ جائیں، اور ہر پاکستانی الزامات کی اصل حقیقت سے آگاہ ہو جائے۔ عزیز اہل وطن، آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ یہ کمیشن اپنی تحقیقات کے بعد فیصلہ دے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور الزامات میں کتنا وزن ہے۔ میں گھسے پٹے الزامات دہرانے اور روز تماشا لگانے والوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کمیشن کے سامنے جائیں اور اپنے الزامات ثابت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔